بسم اللہ الرحمن الرحیم یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا۔ لوگوں کو بشارتیں بتائیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، لوگوں کے لیے مشکلات نہ پیدا کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں اپنی زندگی میں جب وہ ترجیحات کا تعین کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ ان کاموں کا بھی تعین اور درجہ بندی کرتے ہیں کہ کس کام کو کس وقت کس اعتبار سے سر انجام دینا ہے۔ وہ ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ انسان ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مشغول ہوتا ہے، اپنے آپ کو اس نے کسی عملی کام میں مشغول ہوگا، بات چیت میں مصروف ہوگا، کسی نہ کسی درجہ میں کسی نوعیت میں اس سے کوئی نہ کوئی فعل سرزد ہوتا ہوگا۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا انسان یا تو آرام کر رہا ہے، انسان یا تو علم حاصل کر رہا ہے، انسان یا تو تعلیم حاصل کر رہا ہے، یا اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، یا وہ کسی جو ہے نا زراعت میں لگا ہوا ہے، یا کسی نئی ایجادات میں لگا ہوا ہے۔ گویا کہ ہر آدمی کا یا تو وہ ویسے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا خوش گپیاں کر رہا ہے، یا وہ ناول پڑھ رہا ہے، یا وہ فلم دیکھ رہا ہے۔ گویا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ ہر لمحہ اس سے کوئی نہ کوئی عمل سرزد نہ ہو رہا ہو، یا ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو انسان کی زندگی میں گویا کہ چار خانے بنتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو انتہائی ضروری بھی ہوتے ہیں، عام بھی ہوتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو عام تو ہوتے ہیں لیکن فوری نوعیت کے نہیں ہوتے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں اس کی زندگی میں کہ جو ضروری بھی نہیں ہوتے، اور کچھ غیر عام اور غیر ضروری ہوتے ہیں۔ اب اگر اس آدمی نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہر چیز کو اس کے حفظ مراتب کے طور پر رکھنا ہے، دیکھنا ہے اور ان امور کو سر انجام دینا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ پہلا خانہ دیکھیے کہ انسان بعض دفعہ بحران سے دو چار کام ہوتے ہیں اس کی زندگی میں، یہ کام ضروری بھی ہے اور بحران سے دو چار بھی ہے۔ کیسے کہ طالب علم ہے، اس کو پوری سال پڑھنے کا موقع ملا لیکن اس نے اس سال میں پڑھا نہیں، اب 15 دن کے بعد اس کا امتحان سر کے اوپر ہے تو اب وہ بحرانی کیفیت میں ہے۔ اب وہ کوشش کرے گا کہ کسی طرح پورے اس نصاب کو، پورے سلیبس کو جو ہے نا وہ یاد کر لے، اس کو کور کر لے تاکہ امتحان میں کامیاب ہو سکے۔ تو اس نے اپنے آپ کو خود اس بحرانی کیفیت میں ڈالا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کو شدید دباؤ میں وہ کام کرتے ہوئے آ جاتا ہے، پھر جب وہ شدید دباؤ میں آتا ہے تو پھر وہ زندگی سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے، ان امور سے بچنا چاہتا ہے، وہ فوری ان امور میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے کہ جس سے اس کو فوری تسکین ملتی ہے، اس کو خود لذتی حاصل ہوتی ہے، لیکن وہ دائمی طور پر اس کی زندگی، اس کی آنے والے ماہ و سال کو وہ بری طرح ضائع کر دیتی ہے۔ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو فوری حل طلب ہوتے ہیں، یہ اس کی کس وجہ سے کہ اس نے ان قوموں کو اگر فوری سر انجام نہ دیا تو اس کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ جیسے میں نے بحران سے دو چار کام کے طالب علم نے خود ہی اس وقت کو ٹال کر اپنے آپ کو بحران میں ڈال دیا، اب وہ شدید دباؤ میں آتا ہے، اب وہ کہتا ہے میں امتحان سے ہی وہ فرار حاصل کرنا چاہتا ہے، یا بچہ بیمار ہو گیا، کوئی آدمی بیمار ہو گیا خاندان میں سے، تو اب فوری طلب مسئلہ، حل طلب مسئلہ کیا ہے کہ اس کا علاج کیا جائے۔ اگر علاج میں تاخیر کی جائے گی تو وہ کیا مسئلہ ہوگا؟ ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جو ساری عمر بعض دفعہ جو ہے نا انسان کو ایسی معذوری ہو جاتی ہے، ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ جس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو وہ ساری زندگی کے لیے جو ہے ساتھ چلتی رہتی ہے، تو اس لیے اس کو فوری حل طلب۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو کسی خاص وقت ان اوقات میں سر انجام دینی ہوتی ہیں، کہ مجھے ایک اسائنمنٹ ملی ہوئی تھی، مجھے کوئی کام ایسا سر انجام دینا تھا کہ جس کے لیے مجھے وقت کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی۔ اب اگر میں اس کام کو اس اعتبار سے، ترتیب سے اس اسائنمنٹ کو کر دیتا تو میں آرام سے سر انجام دے سکتا تھا، لیکن کیا ہوا کہ میں اس کو ٹالتا رہا۔ ٹالنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ فوراً اس کا برڈن میرے اوپر آ گیا، لیکن یہ کام ایسا ہے کہ میں نے اس کو اسی وقت کے جو مجھے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے سر انجام دینا ہے، نہیں تو اس کا میری زندگی کے اوپر منفی اثر پڑے گا۔ یہ کام ضروری بھی ہیں اور اہم ہیں۔ ان میں سے بعض وہ کام ہیں کہ جو
میں نے اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے جن کو اپنے اوپر لازم کر دیا اور بحرانی کیفیت سے میں دوچار ہوا، یا میں شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، یا میں نے فوری حل طلب مسائل کو ٹالنا شروع کیا، تو اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ اور جو کامیاب، یا تو دوسری صورت کیا ہے کہ غیر عام کام ہے، میں نے اپنے آپ کو اس کے اندر لگا دیا، بے وقت مداخلت، کہ کوئی دوست آ گیا، اس نے میں اپنے کوئی خاص ضروری کام سر انجام دیتا تھا، تو کوئی مہمان آ گیا، کوئی دوست آ گیا اور اس نے اس میں جو ہے نا مداخلت کر دی، میرا ٹائم ضائع ہو گیا۔ غیر عام فون کالز، کہ فون کال تو آئی ہے، کیا ہے، عام تو ہے لیکن اس اعتبار سے ضروری تو ہے، لیکن وہ ایسا تعلق والا ہے کہ اگر میں اس کی کال کو ابھی نہیں سنتا تو اس کو کوئی پریشانی یا مسئلہ نہیں ہے، تو میں اس کو مؤخر کر دیتا ہوں۔ یا ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں نے اپنے آپ کو مشغول کر دیا کہ میرا سارا وقت انہی میں ضائع ہو جائے گا، یا مجھے کسی خاص کام سے کوئی دلچسپی ہے کہ اس کے ساتھ میرا ایسا لگاؤ ہے کہ میں کرکٹ میں اپنا وقت ضائع کرتا ہوں، میں ایسے فضول ناول اور افسانے پڑھتا ہوں کہ جس سے میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، میں اپنا وقت اس چیز کے اندر ضائع کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا غیر ضروری، کہ کام عام تو ہے لیکن فی الوقت ضروری فوری نوعیت کا نہیں ہے۔ اس سے یہی چیز میری زندگی میں جتنی فوری نوعیت کی نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ عام کامیاب لوگوں کی زندگی میں یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ پہلے دن سے ایسی پرہیزی اور احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو زندگی میں کبھی بھی بحرانی کیفیت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، ان کے اوپر اچانک کام کا بوجھ نہیں پڑ جاتا، یا ایسے وہ بحرانی مسائل سے دوچار نہیں ہوتے کہ وہ زندگی سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے دن سے ہر کام کو احتیاط کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں۔ جیسے میری صحت ہے، اس کو اگر میں صحت کا خیال نہیں رکھوں گا، میں پراپر وقت کے اوپر غذا کو استعمال نہیں کروں گا، پھر ایسی غذا استعمال نہیں کروں گا کہ جو میری صحت کے لیے کارآمد ہو، میں وقت کے اوپر ورزش نہیں کروں گا، میں اس کا خیال نہیں رکھوں گا، تو کیا ہوگا کہ میری ہر چیز ضائع ہو جائے گی، میرے اوقات ضائع ہو جائیں گی، میری صحت ضائع ہو جائے گی، میرے کام ضائع ہو جائیں گے، میری جاب ڈسٹرب ہو جائے گی، میری فیملی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ تو اس لیے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو ہمیشہ بنیاد بنا کر کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، نئے تعلقات قائم کرتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے نئے دوست بناتے ہیں، ان سے نئے تعلقات بناتے ہیں۔ جب نئے تعلقات بنتے ہیں، نئے لوگ ملتے ہیں، ان کے ساتھ نئے آئیڈیاز شیئر ہوتے ہیں، نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، زندگی کے نئے پہلو کھل کر سامنے آتے ہیں، زندگی کی نئی جہتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو اس سے نئے مواقع دریافت ہوتے ہیں۔ جب نئے مواقع دریافت ہوتے ہیں تو پھر ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر کامیاب لوگ اپنی زندگی میں تبدیلی لے آتے ہیں، اور پھر ایسی واضح تبدیلی ان کی زندگی میں آتی ہے کہ جس سے یہ دائرہ کار بڑھتا جاتا ہے، اس کے ساتھ وہ آئندہ کے کل کو آنے والے حالات ان کو پیش نظر رکھ کر منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ کل مجھے کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ان مسائل کے حل کے لیے مجھے آج کون کون سے امور سر انجام دینے چاہیے، تاکہ اگر مجھے کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑے تو میرے پاس پہلے سے اس کے لیے پیش بندی ہو، میں نے پہلے سے اس کے لیے منصوبہ بندی کی ہو، میرے پاس پہلے سے اس کے لیے باقاعدہ ایک پورا طریقہ کار وضع کیا ہوا ہو، تاکہ میں جب مجھے اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑے تو میں آسانی کے ساتھ اس کو عبور کر سکوں۔ اور کامیاب لوگوں کی جو ایک بڑی صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت نئی چیز کو سیکھنے میں لگاتے ہیں، گویا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کی تجدید کرتے ہیں، اور ہر آنے والا دن ان کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ کامیاب مومن کون ہے، وہی ہے کہ جس کا ہر آنے والا دن گزرنے والے دن سے بہتر ہو۔ اگر میری زندگی میں اپنی زندگی تبدیل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے متعلقین کی زندگی تبدیل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے معاشرے میں کوئی بہتر کنٹریبیوشن دینا چاہتا ہوں، تو یہ چیز میرے لیے لازمی ہے، میری زندگی کا بنیادی عنصر ہونا چاہیے۔ اپنی صلاحیت کو بڑھائے بغیر، اپنے علم میں اضافہ کیے بغیر، نئی کتاب پڑھے بغیر، نئی دریافت
کی معلومات حاصل کیے بغیر میں کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور کامیاب لوگ سب سے زیادہ اسی چیز کے اوپر محنت کرتے ہیں کہ جو چیز فوری نوعیت کی تو ہوتی ہے لیکن عام نہیں ہوتی، اس کے لیے کہ اس کو بحرانی کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، نئی چیزوں کو سیکھتے ہیں، نئے لوگوں سے تعلقات کو استوار کرتے ہیں، پھر ان سے نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں، ان مواقع سے وہ فائدہ اٹھا کر جو ہے نا احتیاطی اور پرہیزی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی زندگی کی کامیابی کی منازل کو طے کرتے جاتے ہیں۔ اور یہ دائرہ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا یہ باقی جو دائرے ہیں یہ گھٹتے جائیں گے، اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں ان کا یا تو زیادہ وقت کس میں گزرتا ہے؟ غیر عام کاموں میں، یا ایسے کاموں کے جو بالکل غیر ضروری ہیں، جو کسی اعتبار سے نہ دنیاوی اعتبار سے ان کو فائدہ ہوتا ہے نہ آخرت کے اعتبار سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن لا یعنی کاموں میں اپنے آپ کو مصروف نہیں کرتا، کہ ایسے امور کے اندر اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتا کہ جس کام کا نہ اس کو دنیا میں فائدہ ہو اور نہ آخرت میں اس کو فائدہ ہو۔ اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں ان فضول اور بیکار کاموں میں ان کی مشغولیت، ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مصروف ہوں، اور کیا ہوا کہ میں نے موبائل ہاتھ میں لیا 1 گھنٹہ اسی میں گزار دیا، میں نے سوشل میڈیا کو استعمال کیا اور سارا دن اسی میں لگا رہا، میں ایسی فضول جو ہے نا فلم دیکھنے میں مصروف رہا کہ جس کا مجھے نہ دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہوا نہ آخرت کے اعتبار سے فائدہ ہوا، میں ایسے ناول اور افسانے میں اپنا وقت ضائع کر دیا کہ جس کا میری زندگی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، بے مقصد اور فضول باتوں کے اوپر، اور ایسے کاموں میں میں مشغول ہو گیا یا ایسی چیزوں کو میں نے اپنے اوپر فکر لاحق کر دی کہ جن کو نہ میں تبدیل کر سکتا ہوں نہ میری وجہ سے وہ پیدا کی گئی ہیں۔ اور ناکام لوگ سب سے زیادہ یا تو چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھے رہتے ہیں، یا یہ کام کیوں کرتے ہیں ناکام لوگ کہ 2 وجہ ہوتی ہے کہ انسان کاموں کو ٹالتا رہتا ہے، کہ انسانی جو ہے نا فوری لذت اور تسکین چاہتا ہے، اور فوری تسکین کے کاموں میں کہ انسان سستی اور کاہلی یہ اس میں موجود ہوتی ہے، اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے جس کام کو جس درجہ میں جس اہمیت کے اعتبار سے کرنا ہے وہ اس کو سر انجام نہیں دیتا، جب وہ سر انجام نہیں دیتا تو اس کی زندگی سے یہ چیز نکل جاتی ہے، جب اس کی زندگی سے یہ چیز نکلتی ہے کہ نہ وہ نئے تعلقات بناتا ہے، نئے نہ مواقع اس کے لیے دریافت ہوتے ہیں، نہ اپنی وہ صلاحیتوں کو بہتر کرتا ہے، نہ آئندہ آنے والے وقت کے لیے وہ منصوبہ بندی کرتا ہے، تو یا تو اس کو زندگی میں بحرانی کیفیت سے دوچار رہے گا، ہمیشہ شدید دباؤ میں رہے گا۔ اب اس سے بچنے کے لیے وہ کیا کام کرے گا؟ اس چیز سے نکلنے کے لیے وہ اس دائرہ میں آ جائے گا، وقتی طور پر فضول اور بیکار کاموں میں تو اپنے آپ کو مشغول کر لے گا، خوش گپیوں یا ہنسی مذاق میں اپنا وقت ضائع کر دے گا، یا بے مقصد باتیں اور ملاقاتیں کرے گا۔ لیکن کیا ہوگا کہ آنے والا وقت جب یہ چیز اس کی زندگی سے نکل جائے گی، اس نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی ہوگی، اس کے سامنے کوئی منزل نہیں ہوگی، اس کے سامنے کوئی بڑا مقصد نہیں ہوگا، تو اس کی زندگی ساری ضائع ہو جائے گی۔ جب زندگی ضائع ہو جاتی ہے تو پھر جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور جس کام کو جس وقت جس اعتبار سے اس کو اہمیت دینی تھی اور ترجیحات کا تعین کرتے ہوئے جس کام کو جس مقام کے اوپر رکھنا تھا اس نے اس مقام کے اوپر نہیں رکھا، تو گویا کہ اس نے اپنی ساری زندگی کو ضائع کر دی۔ تو اس لیے جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس دائرہ کو جو ان کی ساری زندگی کا احاطہ کر دیتا ہے کہ یہ چیز اس کی زندگی میں آ جائے، اس چیز کے لیے وہ منصوبہ بندی کر لیں، اس چیز کو وہ اپنے من میں لے لیں، اس چیز کو وہ اپنے لیے منتخب کر لیں، پھر اس کے اوپر وہ لگ جائیں، پھر اس کے اوپر وہ اپنی صلاحیتیں صرف کر دیں، پھر اس کے لیے وہ اپنی محنت لگا دیں، وہ اپنے آرام کو تج کر دیں، وہ اپنی آسائش کو چھوڑ دیں، وہ سستی اور کاہلی کو چھوڑ دیں، وہ فضول کاموں میں وقت کو ضائع نہ کریں، تو آنے والی منزل اور آنے والا وقت انہی کا ہوتا ہے۔ اور کامیاب لوگ اس کو اپنی زندگی کا لازمی جزو بنا کر کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور ناکام لوگ انہی دائروں میں ساری زندگی گھومتے رہتے ہیں اور بے مقصد نامراد زندگی گزار کر
جیسے دنیا میں گمنامی کی زندگی اور ہمیشہ کے لیے آخرت میں نسیہ منسیہ کی صورت میں چلے جاتے ہیں، اور کامیاب لوگ آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو زندہ کر کے محنت کر کے ہمیشہ کے لیے دنیا والوں کے لیے بھی نفع مند اور آنے والی آخرت کے منازل میں بھی کامیابی حاصل